حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جس مال کے ساتھ محبت ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وافر مال تھا، اور ان کے مال میں سے جو سب سے زیادہ ان کا پسندیدہ مال تھا وہ بیروحا باغ تھا۔ وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے کر جاتے، وہاں سے کھجوریں کھاتے اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتے۔ تو جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میرا سب سے پسندیدہ باغ بیروحا ہے، اور میں آپ کو گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے، فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے میں نے اسے وقف کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں؟ اس نے کہا جی میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے چچا کے بیٹے غریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ ایسے کرو، آپ کے جو چچا کے بیٹے ہیں آپ یہ باغ ان میں تقسیم کر دو، کیونکہ جو رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بلکہ رشتہ داروں پر جو خرچ کرنا ہے اس کا اللہ تعالیٰ انسان کو دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذہن نشین کرے کہ خامند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اس کو الٹ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگر بیوی مالدار ہے تو وہ اپنے خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، دروازے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ تو پوچھ کر بتائیں، کیا بیوی اپنے خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ لیکن بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتانا کہ یہ مسئلہ کس عورت نے پوچھا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک زینب نامی عورت آئی ہے اور وہ سوال کر رہی ہے کہ اب بیوی اپنے خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ نہ بتانا کہ میں کون سی زینب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا، آپ نے فرمایا کہ مدینے میں تو کتنی زینب نامی عورتیں رہتی ہیں، میری بیٹی کا نام بھی زینب ہے، اس طرح اور ایک انصاری عورت کا نام بھی زینب ہے، یہ کون سی عورت زینب مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں میں دوبارہ آیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں آپ کون زینب ہو؟ اس نے کہا جی میں زوجہ تو عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ بلال آپ زینب کو بتاؤ کہ اگر وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے گی تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک تو صلہ رحمی کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اور دوسرا زکوٰۃ دینے کا، صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا وہ جو باغ تھا اپنے قریبی رشتہ داروں میں اور چچا کے بیٹوں کے مابین اسے تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اسراء کا معنی بندہ، ایل کا معنی اللہ، اللہ کا بندہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام وہ اونٹوں کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، گائے کا وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، بکریوں کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ انہیں عرق الناسا جوڑوں کا درد تھا، اس وجہ سے وہ یہ گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اچھا یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، گائے کا دودھ اور اس کا گوشت حرام ہے، بکری کا گوشت حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے کے سارے کھانے ہی اللہ تعالیٰ نے حلال کیے تھے، اللہ کہ جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام قرار دے لیے۔ تو یہود نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید یہ گائے کا گوشت بھی حرام ہے، گائے کا دودھ بھی حرام ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آپ یہود سے کہو فاتو بالتوراۃ، آپ تورات کو لے کر آؤ، فتلوہا ان کنتم صادقین۔ آسان سی بات ہے کہ آپ ہمیں تورات میں دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت حرام کیا ہو، گائے کا دودھ اللہ نے حرام کیا ہو، بکری کا کھانا اللہ نے حرام کیا ہو، یہ تورات میں دکھا دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے اوپر بہتان باندھنے والے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے، جبکہ وہ طبی طور پر وہ نہیں کھاتے تھے۔ ایک آدمی اگر کوئی اسے چیز پسند نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرام ہے، وہ بس یہ کہ جی میرا دل نہیں مانتا اس چیز کو کھانے کو۔ لیکن اگر وہ اسے یہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے تو یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا، آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے آپ اسے حرام نہیں قرار دے سکتے۔ تو خیر یہاں پہ یہود کا اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر زمین پر تعمیر کیا گیا وہ بکہ یعنی مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی آیات بینات، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں بھی رکھی ہیں، وہاں پہ مقام ابراہیم بھی ہے اور وہاں پر حجر اسود بھی ہے، وہاں پر رکن یمانی بھی ہے، وہاں پہ زمزم پانی کا چشمہ بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس ارادے سے بھی پیا جائے اللہ تعالیٰ انسان کا وہی ارادہ وہی دعا اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ زمزم کے پانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جو زمزم کا پانی ہے یہ انسان کے بدن کے اندر جتنی بیماریاں ہیں ان کا خاتمہ بھی کرتا ہے، یہ انسان کی پیاس کو بھی ختم کرتا ہے اور انسان کی بھوک کو بھی دور کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایسا حرمت والا گھر ہے ومن داخلہ کان آمنا، جو وہاں پہ چلا جاتا ہے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسا امن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھا ہے، وہاں پہ کسی شکار یعنی شکار نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر شکاری جانور کو وہاں سے بھگایا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اتنا امن اللہ نے رکھا ہے وہاں پر کسی جھاڑی کو بھی وہاں سے اکھیڑا نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذخر گھاس کی اجازت دے دے، کیونکہ یہ لوہار بھی استعمال کرتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی اذخر بوٹی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذخر گھاس ہے اس کو اکھیڑا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہاں سے کسی جھاڑی کو اکھیڑنے کو بھی حرام قرار دیا گیا، منع قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے حرم کے اندر تلوار کیوں نکالی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کے اندر اس طرح اسلحے کو نہیں لہرایا جا سکتا، اسے اپنے میان کے اندر داخل کرو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا حرم کے اندر جتنے وہاں پہ سپاہی ہوتے ہیں وہ پسٹل انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر نکالتے نہیں، ایسی نوبت ہی پیش نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر آپ کے بدن میں طاقت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیت اللہ کا حج کرنا یہ ہم نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے۔ اگر بدن میں طاقت موجود ہے، پیسے موجود ہے، ذات راہ موجود ہیں تو زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اپنا چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا حج، اس بچے کا بھی حج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی آپ اس بچے کو حج کرواؤ، لیکن اجر اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ مال میں درج فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ تھا اس نے حج کر لیا ہے تو فقہاء نے لکھا ہے جو فرض اللہ نے حج کیا ہے وہ اسے ساقط نہیں ہوگا، جب وہ بالغ ہو جائے گا تو بعد میں پھر اسے وہ حج ادا کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حج کیا تھا اور 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے تھے۔ یہ حج کرنا ایسی عظیم عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے، راستے کے اندر کوئی حادثہ پیش آیا، یہ بندہ وفات پا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی حج آئیں گے، قیامت تک جتنے بھی حج آئیں گے، آپ نے فرمایا ہر سال اس کے نامہ مال کے اندر حج کا اللہ تعالیٰ اجر درج فرما دے گا، ہر سال اس کے نامہ مال کے اندر حج کا اجر اللہ تعالیٰ لکھ دے گا۔ جو حج کرنے کے ارادے سے نکلا راستے کے اندر وفات پا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک حاجی اس نے احرام باندھا ہوا تھا تو وہ اسی طرح سواری سے نیچے گرا ہے کہ اس کی جان نکل گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کی 2 چادروں کے اندر ہی آپ اسے غسل اپنا کفن پہنا دو، فَإِنَّهُ
یلبس یوم القیامت ملبیہ یبعث یوم القیامت ملبیہ، آپ نے فرمایا جب یہ قبر سے اٹھے گا تو یہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا یہ قبر سے اٹھے گا۔ تو حج کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کبھی یو کے جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کبھی دبئی جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں توفیق ہی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا وہ ارادہ بھی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھر میں بلاتا بھی نہیں ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے گھر جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ غریب سے غریب ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر آپ ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھو گے لن تضلوا، آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کی کتاب میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ سنتی، اور اپنی سنت میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے اہل بیت نے بھی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، جو اہل بیت کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا وہ بھی کامیاب انسان ہے، جو سنت کے مطابق عمل کرے گا وہ بھی کامیاب ترین انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ پڑو، فرقہ بندی اختیار نہ کرو۔ حالانکہ ہم مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، احادیث کی کتابیں ایک ہیں، کعبہ ایک ہے، اس کے باوجود ایسے لوگوں نے لمبا چوڑا اختلاف بنا رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بعض ایسے بھی نام مراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا جو امام ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تکفیری ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ یہاں پر ہمارا یہ جو ادارہ ہے یہاں پر بعض دیوبندی اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں، تو یعنی اس کے اندر یہ تو ایک علم ہے، علم کے اندر کسی میں اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ کے مابین بھی اختلاف پایا جاتا تھا، اور جو بھی اہل علم ہیں ہم اللہ کے فضل سے صاحب کی قدر کرتے ہیں، اور کبھی ہم فرقہ وریت والی باتوں کو ہوا نہیں دیتے۔ جو ہمارے کراچی کے عالم دین ہیں مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ، وہ بڑے ایک فقیہ عالم ہیں۔ آئرلینڈ جو ایک ملک ہے وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی، اس میں پوری دنیا کے جو علماء تھے جید وہ وہاں پہ تشریف لے کر گئے، اور یعنی جو یورپی ممالک کے اندر مسلمانوں کو وہاں پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو وہاں پر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تو علماء نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھا دیں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہاں پر ظہر کی نماز قصر نماز 2 رکعتیں پڑھائی، تو باقی جو علماء تھے وہ کہنے لگے عصر کی بھی ساتھ ہی پڑھا دیں۔ اب فقہ حنفی کے مطابق 2 نمازوں کو اکٹھا اس طرح نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک وقت کے اندر آپ اگر ظہر کی نماز کا وقت ہے تو ساتھ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ سفر کے اندر بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اس طرح جمع حقیقی کی جا سکتی ہے۔ اگر آدمی سفر میں ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے تو ساتھ عصر کی بھی پڑھ لے، اگر وہ ظہر کی نماز سے پہلے اس نے سفر کیا ہے تو جب عصر کی نماز پڑھے گا تو ساتھ پہلے ظہر کی نماز پڑھے بعد میں عصر کی نماز پڑھ لے۔ خیر وہاں پر انہوں نے کہا جی آپ عصر کی نماز بھی پڑھا دیں، تو چونکہ وہ ائمہ ثلاثہ کے ماننے والے تھے تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے 2 رکعتیں اور بھی پڑھا دی۔ تو بعد میں جو ان کی فقہ کے ماننے والے تھے وہ کہنے لگے آپ نے کیا کیا ہے، 2 نمازوں کو تو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں صرف عرفات کے میدان میں کر سکتے ہیں ظہر عصر کو اکٹھا، اور مزدلفہ کے میدان میں مغرب عشاء کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نماز پڑھا دی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آپ تقلید کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو 2 نمازوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کہنے لگے کہ میں نے عصر کی نماز تو نہیں پڑھائی، میں نے تو اپنی سنتیں پڑھی ہیں جو ظہر کی نماز کے بعد ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جو آپ کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی ہے انہوں نے تو فرض سمجھ کے پڑھی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے ایسا کرنا بھی جائز ہے، امام کے اگر نفل ہیں اور پیچھے والوں کے فرض ہیں تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ نماز پڑھنا اس طرح درست ہے، تو لہٰذا میں نے تو اپنی سنتیں پڑھی ہیں، اور جو پیچھے نماز پڑھنے والے اگر انہوں نے فرض پڑھے ہیں، یہ باقی فقہ کو ماننے والے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ بات درست ہے۔ اچھا اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر امام کے نفل ہیں پیچھے والوں کے فرض ہیں تو نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔
لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اگر امام کے نفل ہیں، پیچھے والوں کے فرض ہیں، تو اس طرح نماز ادا کرنا درست ہے۔ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد اپنے محلے میں جا کر وہ عشاء کی نماز پڑھاتے۔ حضرت معاذ کے نفل ہوتے تھے اور جو پیچھے لوگ نماز پڑھنے والے تھے ان کے فرض ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے امانی جبرائیل عند البیت مرتین، جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری 2 مرتبہ امامت کروائی، اور جبرائیل علیہ السلام پہ نماز فرض نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام کے نفل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض تھے۔ مثلا اگر کوئی آدمی لیٹ آتا ہے، امام صاحب تراویح کی نماز پڑھا رہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو یہ پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو خیر اس طرح اہل علم کے مابین کسی بھی مسئلے پر اختلاف ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی دلائل کی روشنی میں اختلاف کرتا ہے تو ایسا اختلاف صحابہ میں بھی پایا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اے لوگوں تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف، آپ لوگوں کو اچھی بات کو حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور آپ لوگوں کو برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ لیکن مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے منع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ پی رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ کا استعمال کرو، بائیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح نہیں پیتے۔ وہ تکبر سے کہنے لگا جی میرا بایاں ہاتھ ہی کام کرتا ہے، میرا دایاں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اللہ کر کے پھر تیرا دایاں ہاتھ کام نہ ہی کرے۔ تو صحابہ کا بیان ہے اللہ کی قسم اس کے بعد وہ اپنا دایاں ہاتھ چہرے کی جانب اٹھایا کرتا تھا، لیکن اس کا دایاں ہاتھ اس نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی کھانا کھاتا رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ہے۔ ہاں اپنی رائے کو کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، ایک دفعہ بتانا ضروری ہے۔ یہ جو بات ہے کہ اپنا جناب عقیدہ چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے کہ موٹر سائیکل پر آ رہا ہوتا ہے، اس کا سٹینڈ نیچے کو ہوتا ہے، وہ جناب ہم فوراً اسے کہتے ہیں یار اپنا یہ سٹینڈ اوپر کر لو، یہ گر نہ جائے۔ تو مسلمان بھائی کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ سب کا فرض ہے، لیکن ادب کے دائرے کے اندر رہ کر ایک دفعہ مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ اللہ نے ہمیں دروغے نہیں کسی کو اوپر بنا کر مقرر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آپ بہترین امت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردی کا موسم تھا، ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا، وہ چادر اس نے لی ہوئی تھی اور وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے اسے دیکھا، کہنے لگے ابھی تو عمر زندہ ہے، عمر کے ہوتے ہوئے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی ہے۔ اس نے اپنا وہ چادر ہٹائی، کہنے لگے امیر المومنین ایک جنگ میں میرا دایاں بازو کٹ گیا تھا تو مجبوری کی صورت میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے پھر میں نے جو جملہ آپ سے بولا تو آپ غصہ نہ کرنا، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا۔ اور فرمانے لگے آئندہ سے آپ نے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، سرکاری آدمی آیا کرے گا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ کو وہ لقمے توڑ توڑ کر آپ کے منہ میں داخل کیا کرے گا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ رہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی اس کے لیے مقرر کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا پس منظر بیان کیا ہے۔ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا تھا، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی بنے، اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اور اگلے سال پھر ابو سفیان بدلہ لینے کے لیے آیا، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا تھا، جس کے اندر مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جبکہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایک فتح کی طرح ہی بیان کیا۔ یعنی وہ ایک صحابی کو آپ نے مقرر کیا تھا کہ یہ درہ نہیں آپ نے چھوڑنا، تو انہوں نے جب دیکھا کافر بھاگ رہے تھے تو انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا تو 70 مسلمان ہی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد اور بدر والوں کا بڑا مقام بیان کیا ہے۔ حضرت عمر ایک دفعہ ایک بدری صحابی سے ناراض ہوئے، فرمایا عمر اسے کچھ نہ کہو، اللہ نے بدر والوں کے اوپر آسمان سے جھانکا اور اللہ نے فرمایا بدر میں آنے والوں آپ آج کے بعد جو بھی عمل کرو اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ بدر میں آنے والے جو صحابہ ہیں یہ ان کا مقام ہے۔ احد کے اندر جو صحابہ آئے ان کا بھی بہت زیادہ مقام مرتبہ بیان ہوا۔ 1000 فرشتہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں نازل کیا ہے، اور غزوہ احد کے اندر 3000 فرشتے کی بشارت دی گئی، 5000 کی بھی بشارت دی گئی، لیکن وہ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد 1-2 باتیں میں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں
مسائل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ بھی کم ہے اگر میں بیان کروں تو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں بیان کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں آپ نے انہیں مردہ نہیں کہنا، یہ شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت جابر کو بلایا، آپ نے فرمایا جابر آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب غزوہ احد میں شہید ہو گئے، 9 میری بہنیں ہیں، قرض بھی میرے اوپر بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا جابر میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو آپ کو خوش کر دے گی۔ وہ کہنے لگے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنائیں۔ آپ نے فرمایا جابر جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے لائیو آمنے سامنے کبھی کسی سے کلام نہیں کیا، لیکن جابر تیرا باپ عبداللہ جب شہید ہوا تو اللہ نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ لیسا بین اللہ و بین ابی کا حجاب، اللہ کے درمیان اور تیرے باپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے پوچھا ہے عبداللہ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو عبداللہ کہنے لگے یا اللہ میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں اور دوبارہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا قانون نہیں ہے، جو ایک دفعہ میرے پاس آ جائے اسے میں دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا کرتا، لیکن تیرا پیغام میں ساری دنیا کے لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں آپ نے انہیں مردہ نہیں کہنا، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور اللہ کے پاس انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس حالت میں فوت ہو گیا وَلَمْ يَغْزُو، کبھی اس کے دل میں جہاد کا خیال ہی نہیں آیا تھا، آپ نے فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، گویا کہ ایسا آدمی نفاق کی ایک شاخ کے اوپر مار رہا ہے۔ تو مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے تو یہ وراثت کا علم ایسا علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب یہ وراثت کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ فرمایا کہ 2 لوگ وہ وراثت کے علم کے بارے میں اختلاف کریں گے، فلا یا جدانی میں، آپ نے فرمایا کہ انہیں ایسا کوئی عالم نہیں ملے گا جو وراثت کا مسئلہ حل کر دے۔ لیکن ہمارے جو پہلے علماء تھے وہ وراثت کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ ملکہ عطا کیا تھا، وراثت کے علم کو نصف علم قرار دیا گیا ہے۔ ایک بندے نے باقی سارے علوم حاصل کر لیے، ایک آدمی نے وراثت کا علم حاصل کر لیا، تو گویا کہ آدھا علم اس کے پاس آ گیا ہے۔ امام احمد شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی جی میں نے ایک وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے ایک عالم سے پوچھا ہے، اس نے کہا جی آپ کو 1 درہم ملے گا، صرف اس نے اتنی بات کہی۔ احمد شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے جو فوت ہونے والا اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اور فرمانے لگے جو اس کی 2 بیٹیاں ہیں ان کو ثلثان ملے گا، اور مرنے والے نے 600 دینار چھوڑے ہیں، 400 جو دینار ہیں وہ ثلثان اس کی 2 بیٹیوں کو ملے گا، اس کی ماں بھی زندہ ہے، اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو ماں کو 1/6 ملتا ہے، جب ماں موجود ہے تو نہ پھر دادی کو کچھ ملتا ہے نہ نانی کو کچھ ملتا ہے، اگر باپ موجود ہے تو نانی کو ملے گا، دادی کو کچھ نہیں ملے گا۔ کہنے لگے جو اس کی ماں ہے اسے 1/6 ملے گا، یہ 500 دینار ہو گئے، اور فرمانے لگے اس کی بیوی بھی زندہ ہے، اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر خامد وفات پا جاتا ہے، خامد کی اولاد موجود ہے تو بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے، اگر اولاد موجود نہیں ہے تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ ملتا ہے۔ اگر بیوی وفات پا جاتی ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو خامد کو 1/2 حصہ ملتا ہے، اگر اولاد موجود ہے تو خامد کو 1/4 حصہ ملتا ہے۔ کہنے لگے جو اس کی بیوی بھی زندہ ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 75 دینار اس نے لے لیے، 575 ہوئے۔ کہنے لگے اس کے مرنے والے کے 12 یعنی بھائی بھی ہیں، اور بھائیوں کو ڈبل ملتا ہے، بہنوں کو کہہ رہا حصہ ملتا ہے، تو بھائیوں نے 24 دینار لے لیے، 1 باقی بچا وہ آپ کا ہے۔ یعنی یہ اس نے صرف ایک صورت بیان کی اور امام احمد شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکمل اس کا مسئلہ حل کر کے بیان کر دیا۔ ہمارے ہاں جو وراثت کا مسئلہ ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، اپنے بہنوں کا حق مار لیا جاتا ہے اور انہیں کہہ دیا جاتا ہے جی آپ کہہ دیں ہم نے معاف کیا ہے، تو کبھی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بہنوں کو معاف کر دیں۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں 2 بیٹے، ایک بیٹے کے نام تو اتنی جائیداد کر دی اور دوسرے بیٹے کو محروم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بشیر آپ کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے نعمان کو غلام تحفے میں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے اور بھی بچے ہیں؟ اس نے کہا جی نعمان کے علاوہ اور بھی بچے ہیں۔ فرمایا سب کو اس طرح غلام تحفے میں دیا ہے؟
کہنے لگا جی صرف نعمان کو ہی دیا، یہ بڑا میرا خدمت گزار بیٹا ہے، بڑے یہ میرے جوتے سیدھے کرنے والا ہے، بڑا فرما بردار ہے، اس وجہ صرف نعمان کو ہی میں نے غلام دیا، باقی کسی بیٹے کو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، پورے مدینے کے اندر ظلم کے اوپر گواہ بننے کے لیے تجھے میں اللہ کا نبی نظر آیا؟ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ یا تو آپ اپنی باقی بیٹوں کو بھی اس طرح غلام تحفے کے اندر دو، یا اپنے نعمان بیٹے سے بھی غلام واپس لے لو۔ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے نعمان سے بھی غلام واپس لے لیا۔ تحفہ دے کر اگر کوئی آدمی واپس لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا کر کے اپنی وہ قے کو دوبارہ چاٹ لے۔ یہ بہت سخت آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اگر باپ اپنے بیٹے کو تحفہ دیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، تو باپ کے لیے ایسا کرنا جائز ہے جس طرح بشیر صحابی نے نعمان کو غلام تحفے میں دیا اور اس کے بعد اس سے واپس لے لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا اعلان ہے، ہمارے ہاں یہاں پر ایک دورہ تفسیر ہو رہا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی حافظہ اللہ جو ہیں ان کی والدہ صاحبہ وہ دورہ کروا رہی ہیں، تو باجی غزالہ خان صاحبہ جو لڑکیوں کا ادارہ چلا رہی ہیں، انہوں نے آج مجھے فون کیا تھا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ جتنی بہنیں بھی باہر سے آتی ہیں وہ ضرور اس دورے میں شرکت کریں۔ یہاں پر جس طرح طالبہ کا ادارہ ہے، طالبات کا بھی ادارہ ہے۔ وہ ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب کی زوجہ باجی عائشہ مدنی اور اس طرح باجی غزالہ خان صاحبہ وہ ادارہ چلا رہی ہے۔ الحمدللہ 200 طالبات بھی یہاں پر پڑھتی ہیں۔ تو جو بہنیں بھی باہر سے آتی ہیں یا جتنے بھائی یہاں پر موجود ہیں، آپ کی بہنیں، بیویاں، بیٹیاں اس دورے کے اندر شرکت کریں اور بہت زیادہ اللہ کے فضل سے فائدہ ہوگا اور وہ مستفید ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔